پارہ نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسلام کا دامن اللہ کی رحمت اور وسعت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنا ہی بڑا مشرک اور گنہگار اور کسی بھی باطل مذہب کا ماننے والا جب ایمان قبول کر لیتا ہے یا کوئی گناہ گار مسلمان سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت ایسا رب ہے کہ وہ میرے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 100 کے قتل کرنے والے کو بھی معاف کر لیا تو میرے جیسے ادنا سے گنہگار کو بھی کیا ہے معاف کرے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کا تصرف کا اختیار اسی میں ہے۔ وہی زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ انسان کو ایسی قدرت والی ذات کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور فرمانبرداری کر کے اس کی عطا و بخشش کا مستحق بننا چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میدان محشر میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن حساب و کتاب کے لیے اپنی شان کے مناسب جلوہ افروز ہو گئے۔ ان کی تجلی نور سے میدان محشر چمک اٹھے گا۔ حساب کے لیے سب کے اعمال ناموں کے دفتر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، فرشتے، امت محمدیہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں گواہ بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ ہر شخص کے اعمال کا انصاف کے ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی کی نیکی کے بدلے میں کمی اور بدی کے بدلے میں زیادتی نہ ہوگی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھلے میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جو ان کے تمام راز اور بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس دن مکمل اختیار اور حکومت اس بادشاہ کی ہوگی جس کے سامنے سب کی حکومت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ ہر شخص کو کمی اور زیادتی کے بغیر اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قیامت کے دن صرف اعمال قائم آئیں گے، دنیا کی کوئی چیز کام میں نہیں آئیں گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ کوئی سفارشی کوئی ہو سکے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے، بلکہ اسی کے اعمال اس کے کیا ہے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اعمال کی درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دشمن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب کوئی بندہ اللہ کے پیغام اور اس کی دین کی اشاعت و تبلیغ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، اس کو مخالفت و دشمنی کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ظلم و ستم کا جواب دیتا ہے، بلکہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور خود بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ پھر اللہ کی حمایت و نصرت کی بات کوئی شر پسند ظالم اور متکبر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے مناسب تدبیر اختیار کرنا چاہیے اور دشمن سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم اور گناہوں سے پاک صاف پیدا فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کیا کرتے۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو اس کی تاکید کی گئی ہے تاکہ امت کو سبق حاصل ہو۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اللہ کی سے معافی اور استغفار طلب کرتے ہیں تو امت کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ دن و رات صبح اور شام توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ توبہ استغفار کریں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں، تم مجھ سے ہی مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، اسی سے مانگنے والے ہم بنے۔ جو لوگ تکبر کی وجہ سے دعا کرنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے اللہ رب العزت کہ بڑی ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا اہتمام ہم کریں۔ تہجد کے وقت ہے، تہجد تو بالکل نہ چھوٹے رمضان کے اندر،
اور افطار کے وقت ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، آدھا گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ اللہ سے مانگنے والے بنے، لیکن ہمارا غفلت میں وقت گزرتا ہے۔ تہجد میں ہم آ جائیں سحری کر کے فوری طور پر مسجد میں یا گھر میں ہی نمازیں پڑھ لیں، پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں لگ جائے۔ اللہ رب العزت ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم تمہارے رب سے مانگو چھپ کے چھپ کے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ، لائٹ کے اندھیرا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ سے ہم مانگیں، آوزاری کریں، نہ آتا مانگنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، جیسا آتا ہو، یا رونے والے بنے یا رونے کی شکل ہم بنا لیں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرے۔ دنیا کے لیے انسان کے پاس مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، کتنی آوزاری کرتا ہے، رب کے سامنے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ کیوں ادھر ہاتھ پھیلاتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ اللہ رب العزت سے دنیا والے تو مانگنے پر ناخوش ہوتے ہیں، وہ رب ایسا ہے کہ نہ مانگنے پر ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم مانگنے والے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 66 اور 68 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مختلف مراحل میں انسان کی پیدائش قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے نسل انسانی کی اس طرح ابتدائی فرمائی کہ پہلے اس کو نطفہ بنایا، پھر اس کو کھول کر لٹرا بنایا، پھر اس میں اعضا بنا کر بچے کی شکل میں پیدا کر دیا، اس کے بعد اسے جوانی اور بڑھاپے کی منزل تک پہنچا کر وفات دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس عظیم نشانی کو دیکھ کر بھی کوئی عقل مند اس کی توحید اور عبادت اور آخرت کا انکار کرتا ہے؟ یقین اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان اور استقامت میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے۔ ایمان، جو لوگ دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ایسے نیک بندوں کو موت کے وقت قبر میں اور دوبارہ قبر سے اٹھنے سے فرشتے خوشخبری سنائیں گے، ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ساتھی ہے، اور جنت میں بھی خدمت میں اور میزبانی کے طور پر تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو دعوت دینے والے لوگ اللہ کی نظر میں بلند اور رتبے والے ہوں گے۔ جو دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو دعوت دیتے ہیں اور کسی سے مغروب نہیں ہوتے ہیں، مرعوب نہیں ہوتے اور فخر کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کا مقصد بناتے ہیں، دنیا کی ہر غرض سے پاک ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں عمدہ زندگی اور بلند رتبے کے مالک ہوتے ہیں۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دعوت کا فریضہ انجام دینے والوں میں صبر کا مادہ اور اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک سچے داعی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی برائی کا معاملہ کرے وہ برائی کا معاملہ کرے، وہ سختی کا جواب نرمی سے دے، غصے کا جواب ہمدردی سے دے، گالی کے جواب میں اچھے انداز اختیار کرے۔ اس تدبیر اور حسن عمل کے نتیجے میں دانی دشمن بھی جگری دوست ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کا فریضہ انجام دینے والوں میں صبر، ضبط، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار جیسی صفات ہونا چاہیے۔ صبر بھی ہو، اعلیٰ کردار ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔